مجرم ہوں تمہارا، پورا پورا حق رکھتا ہوں، اس لیے ڈونٹ اوور ریئیکٹ۔ خان یہ کہہ کر دوبارہ اپنے کام میں مصروف ہو گیا، بلکہ اب اس کی بیلا کے پیٹ پر گرفت اور بھی سخت ہو گئی تھی۔ اب بیلا کو ایک ہی بات کا ڈر تھا کہ نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرے گا۔ اچانک ہی اس نے بیلا کے پہنے ہوئے اپر کو پکڑ کر اسے اتارنے کا کہا، لیکن میں اس کے ساتھ بہتر محسوس کر رہی ہوں، اس نے ڈرتے ڈرتے احتجاج کیا۔ لیکن یہ میرے کام میں دخل اندازی کر رہا ہے جو میں برداشت نہیں کر سکتا، خان نے آگے سے تیکھا جواب دیا۔ بیلا فوراً چینجنگ روم میں جانے لگی۔ رکو، کہاں چلی؟ چینج کر کے بھی تو تم نے میرے پاس ہی آنا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہیں اتار دو۔ اسے خان کی آواز سنائی دی۔ وہ مرتی کیا نہ کرتی کے تحت واپس مڑ گئی اور آہستہ آہستہ اپر نکالنے لگی۔ شرم کی وجہ سے آنکھیں بند کر لیں، اس کا اپر اس کے بدن پر سے زمین بوس ہو چکا تھا۔ خان کی نظریں اس کا ایکس رے کرنے میں مگن تھیں، پھر اچانک ہوش میں آیا اور اسے واپس بیٹھنے کا کہا۔ اس لال رنگ میں اس کا جسم اپنے پورے جوہر پر تھا، وہ دوبارہ اسی طریقے سے بیٹھے تھے، بس فرق یہ تھا کہ اب خان کا ہاتھ اور ٹانگ سیدھا اس کے بدن کو چھو رہے تھے۔ خان نے ایک فلم لگائی اور پیچھے لیٹنے والے انداز میں بیٹھ گیا، اس کا دھیان فلم میں کم اور بیلا پر زیادہ تھا۔ خان نے بیلا کو بھی پیچھے لیٹنے کا کہا، جس کو مووی میں کوئی دلچسپی نہیں تھی، وہ تو بس ادھر سے گم ہونا چاہتی تھی۔ بیلا نے خان کے سینے پر ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تھوڑی دیر بعد خان نے اپنی جیب سے ایک برانڈڈ تمباکو کا پیکٹ نکالا اور سلگانے لگ گیا۔ آہستہ آہستہ مووی میں مگن ہونے لگی۔ خان نے سگار کو تھوڑا آگے سے پکڑا اور پچھلا حصہ اس کے جسم کے پاس لے گیا اور کمر کے گرد پھیرنے لگا۔ بیلا کو ایسا لگ رہا تھا کہ کوئی چیز اس کے جسم پر رینگ رہی ہے، لیکن پیچھے دیکھنے کی ہمت نہیں کر سکتی تھی۔ خان اب اس کے نچلے حصے میں پہنچ گیا تھا اور سگار کو اس کے پیٹ کے نیچے پھیرنے لگا، جس سے بیلا کے جسم میں ہلچل سی ہونے لگی۔ وہ آہستہ آہستہ سگار کو اور نیچے لا رہا تھا، جس سے بیلا کا جسم کانپنے لگ گیا تھا۔ کیا ہوا ڈارلنگ؟ اس نے بیلا سے پوچھا۔ وہ مجھے سردی لگ رہی ہے، اس نے کانپتے ہوئے کہا۔ وہ تو ایک سنگین مسئلہ ہے، تم یہیں بیٹھو۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا اور ایک سفید رنگ کی چادر لے آیا۔ لیکن مجھے تو بہت ہی گرمی چڑھی ہوئی ہے، تو ایسا کرتا ہوں کہ اپنی شرٹ اتار دیتا ہوں۔ اس نے اپنی شرٹ اتار کر اوپر وہی چادر کر لی اور صوفے پر آ گیا اور بیلا کو اس میں آنے کا حکم دیا۔ اب دونوں اسی چادر میں تھے اور صرف ان کے منہ چادر سے باہر تھے۔ آج دوبارہ وہ اپنے ڈیڈ کے کہنے پر اسے گھمانے لایا تھا۔ کبیر کو یہاں آئے تقریباً 4 سال ہو چکے تھے اور اس دورانیے میں وہ جولیانہ عرف جولی کو بہت اچھے سے جان گیا تھا۔ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ جولی اسے اپنانا چاہتی ہے، تب ہی اس نے کئی بار اسے فلیٹ میں دعوت خاص دی، کیونکہ یہ وہاں کا رواج تھا۔ شادی کا کوئی خاص کنسیپٹ نہیں تھا اور کبیر بھی اس کی دعوت کو قبول کرتا تھا۔ جب جولی کو پتہ چلا کہ کبیر اس سے دوری برت رہا ہے، تو اس نے اپنی طرف مائل کرنے کے لیے اور بھی جتن کرنا شروع کر دیے۔ آج بھی وہ شارٹ پہن کے آئی تھی اور ڈارک ریڈ لپسٹک میں اس کے ہونٹ کبیر کو بہکا رہے تھے، تب ہی اس کی طرف دیکھنے سے پرہیز کر رہا تھا اور جولی اسے بار بار اکسا رہی تھی۔ اچانک ہی جولی نے آ کی آواز نکالی۔ کبیر جو آئس کریم کھانے میں مصروف تھا اچانک متوجہ ہوا۔ کیا ہوا جان، تم ٹھیک تو ہو؟ مجھے لگتا ہے آنکھ میں کچھ چلا گیا ہے کبیر، جلدی چیک کرو، بہت چبھ رہا ہے۔ اچھا دکھاؤ مجھے۔ کبیر نے اس کے پاس جھک کر آنکھ کے پاس پھونک ماری۔ اب بہتر ہے، جولی نے کہا۔ چلو رات بہت ہو گئی ہے، میں تمہیں گھر ڈراپ کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر دونوں کبیر کی گاڑی میں آئے۔ کبیر نے میوزک آن کر دیا اور ساتھ ساتھ اپنے سر کو بھی جنبش دے رہا تھا اور ساتھ ہی ساتھ گنگنا بھی رہا تھا۔ کبھی کبھی جولی بھی اس کے ساتھ گنگنانے لگتی۔ مووی ختم ہوئی تو خان نے بیلا کی طرف دیکھا جو سو چکی تھی۔ ہلکی ہلکی پیلی روشنی میں اس کا جسم اور بھی جگمگا رہا تھا۔ اس نے بیلا کے اوپر سے چادر ہٹا دی۔ اس کا جسم اب پسینے سے تر تھا، شاید خان کی قربت کی وجہ سے۔ خان اس کے نازک جسم پر ہاتھ پھیر رہا تھا اور اس کے جسم کی حرارت کو خود میں سما رہا تھا۔ اچانک اس کی نظر بیلا کی ناف پر گئی اور پھر جذبات کی آڑ میں آ کر اس نے اپنا منہ ناف کے پاس لگا کر اس پر اپنے لب رکھ دیے۔ اس نے بیلا پر وہی چادر کروا دی اور خود بیڈ پر آ کر سو گیا۔ پری نے اپنی مکمل پیکنگ کر لی تھی۔ 2 دن بعد اس نے پیرس جانا تھا اور ابھی تک سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی کہ اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جو اس سے چھپایا جا رہا ہے۔ آج اس نے اپنی دوستوں کو فیئرویل پارٹی دینی تھی، اس لیے اس نے اپنا فراق باہر ہی رکھ لیا اور باقی کا سامان پیک کر لیا۔
تھوڑی دیر بعد وہ واش روم سے نکلی اور میک اپ کے نام پر تھوڑا سا مسکارا لگایا اور کاجل سے آنکھوں کو اور بھی موٹا کیا۔ اچانک اس کی نظر اپنی گردن پر پڑی۔ اس کی میکسی کا گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا تل نمایاں ہو رہا تھا۔ اس نے فوراً بیس لگا کر اس تل کو چھپایا اور اس کے بعد ایک سونے کی باریک سی چین نکال کر اپنے گلے کی زینت بڑھائی۔ اسے پتہ تھا کہ اگر وہ نہ گیا تو ڈیڈ آج اس کو باتیں سنائیں گے، لیکن آج اسے جولی کے ارادے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے اور کبیر خود بھی بے قابو ہو رہا تھا۔ جولی نے اس کا ہاتھ پکڑا اور اپنے ساتھ اندر لے گئی۔ اندر جاتے ساتھ اس نے دروازے کو زور سے بند کر کے اپنے غصے میں ہونے کا ثبوت دیا۔ جولی کام ڈاؤن جان، کیا ہوا ہے؟ کبیر نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے کہا۔ کبیر تم اب اپنی منمانی کرتے رہو اور میری چاہت کا تمہیں کوئی احساس نہیں اور مجھے کہتے ہو کہ کام ڈاؤن۔ اب اس نے کبیر کا گریبان پکڑ لیا تھا اور اس کی گردن پر انگلیاں پھیر رہی تھی۔ آج نہیں، اب بہت ہوا، یہ کہہ کر کبیر کے سینے سے لگ گئی۔ کبیر کے گلے کے 2-4 بٹن کھلے ہونے کی وجہ سے اس نے کبیر کے سینے پر اپنے لب رکھ دیے، جبکہ کبیر اپنا آپ چھڑوانے کے لیے پیچھے کو ہوتا گیا اور دیوار کے ساتھ لگ گیا۔ کبیر نے طیش میں آ کر زور سے جولی کو دور دھکیلنا چاہا، لیکن اس کی شدت میں اضافہ ہو گیا اور وہ جا بجا اپنے لپسٹک کے نشان اس پر چھوڑتی چلی گئی۔ یہ سب کبیر کی برداشت سے باہر ہوتا جا رہا تھا۔ تبھی اچانک ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر مارا اور دروازہ کھول کر باہر چلا گیا۔ یہ دیکھے بغیر کہ مقابل پر کیا اثر ہوا ہے تھپڑ کا، کیا وہ ہوش میں ہے کہ نہیں۔